اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور جب ملے مسلمانوں کو کہنے لگے کہ ہم ایمان لا چکے، اور جب اکیلا ہوا ان کا کوئی کسی کے پاس، بکنے لگے کہ کیا بتا دیا کرتے ہو انہیں جو کچھ کھولا اللہ نے تم پر، تاکہ ہرا دیں تم کو اس سے تمہارے پروردگار کے یہاں، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ تفسیر۔ اور زمانہ نزول قرآن میں سب کا چشم دید ہے کہ جب یہ یہودی کہیں بھی ملے مسلمانوں صحابہ رسول کو تو کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری طرح ایمان لا چکے اور پیغمبر اسلام کو مان لیا، وہ حق ہیں، تم لوگ حق پر ہو۔ ان کے فضائل و خصائص صاف صاف توریت میں موجود ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو مسلمانوں سے کہا، اور جب اکیلا ہوا ان کا کوئی کسی کے پاس تو اس تنہائی کی صحبت میں ان کے سردار لوگ بکنے لگے کہ توریت میں پیغمبر اسلام کے جو فضائل ہیں اس کو تم کیوں ان لوگوں سے کہہ دیا کرتے ہو؟ یہ تمہاری کتنی بڑی غلطی ہے۔ سوچو، کیا بتا دیا کرتے ہو انہیں جو کچھ کھولا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے تم پر، تاکہ وہ لوگ حجت پکڑیں اور دلیل لائیں اور ہرا دیں تم کو اس سے، اس دنیا سے لے کر تمہارے پروردگار کے یہاں تک، تو کیا ہار خود چاہتے ہو اور عقل سے کام نہیں لیتے؟ صدق اللہ مولانا عظیم۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کریمہ میں بتایا کہ دین کی باتوں کو، اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کرنا، بتانا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، چاہے وہ مالی فائدہ ہو، جسمانی فائدہ ہو، جس طرح کا بھی فائدہ ہو، تو اس طرح کے فوائد حاصل کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی، بدبختوں کی، بد دینوں کی، بد مذہبوں کی پہچان ہے۔ تو ایسا اگر ہم میں سے کوئی کرتا ہو تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسی حرکتیں کرنے سے اللہ رب العزت باز فرما دے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، یہودیوں کا بیان ہو رہا ہے چونکہ، تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ توریت میں جو کچھ موجود ہے، زبور میں جو کچھ موجود ہے، ان چیزوں کو یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، لوگوں کے سامنے کچھ مال حاصل کرنے کے لیے، کچھ عزت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے توڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے تو بڑی اچھی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، چونکہ یہ ایمان نہیں لائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، تمام حق باتوں کے جاننے کے باوجود انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان نہیں لایا، تو اب اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں اور تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں زبور میں، تورات میں ساری باتیں بتا دی گئی، اس کا انکار کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ باتیں وہ مسلمانوں سے کر کے جدا ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، تو ان کے سردار یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں کو توریت میں موجود، ہماری پرانی کتابوں میں موجود وہ باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے بتا دیتے ہو کہ جسے وہ، جس بات کی وجہ سے وہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہرا دیں، کیونکہ حق تو وہی ہے جو ان کے پاس ہے، لیکن ہم صرف اور صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان نہیں لاتے، تو کیا تم ہمارے راز ان کے سامنے کھول دیتے ہو جا کر اور ہمارے ہارنے کا سبب پیدا کر دیتے ہو؟ یہ وہ کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہودیوں کو بھی اچھی طرح معلوم ہے
کہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا، جو کچھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خاص باتیں ہیں، جو آپ کی صفتیں ہیں، جو آپ کی پہچان ہے، جو آپ کے شہر کی پہچان ہے، یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ تو اب اتنا سب کچھ حق جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان نہ لائے، نہ مانے، تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب ہم پر ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مراتب، فضائل بیان کر دی، جیسا کہ ابھی شب معراج گزری، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات، نعت مبارکہ، خوبیاں بیان کی گئی۔ اب اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود کوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احکام پر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قائم کردہ شریعت پر، قائم کردہ قانون پر عمل نہ کرے تو یہ مومن کی شان کے خلاف بات ہے۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ حق جان کر بھی نہ ماننا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے بد دینوں کی پہچان بتایا، بد مذہبوں کی پہچان بتایا، ان یہودیوں کی پہچان بتایا جنہوں نے اپنے انبیاء کا قتل عام کر ڈالا، جنہوں نے بار بار اپنے رب سے وعدے کیے اور اس وعدے سے مکر گئے، اور اس وعدہ کرنے کو اور اس وعدے سے مکر جانے کو، یعنی بے وفائی کرنے کو اپنی عادت میں شمار کر لیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی عادتیں اپنے آپ میں ڈالنے سے بچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودیوں کی راہ پر جس طرح آج ہم تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اس سے باز آ جانے سے ہم سب کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے سننے سنانے کو قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔